ایک ہے رسول کی بیٹی، ایک ہے علی کی بیٹی، ایک ہے حسین کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ رسول کی بیٹی مظلومہ ہے، علی کی بیٹی مظلومہ ہے، حسین کی بیٹی مظلومہ ہے۔ اللہ جانے کون زیادہ مظلومہ ہے، نہیں کہہ سکتا میں۔ جو رسول کی بیٹی ہے وہ صحابی کے دربار میں گئی ہے، جو علی کی بیٹی ہے وہ شرابی کے دربار میں گئی ہے۔ جو رسول کی بیٹی ہیں، میں کہتا ہوں مسلمانوں تم نہ مانو، کہو ضعیف ہے روایت، مثلاً کہ خانہ زہرا پہ کیا ہوا، آگ لگی اور شکستہ پہلو ہو گیا، کسی ظالم نے آ کر ہاتھ اٹھایا رسول اللہ کی بیٹی پر۔ یہ بتاؤ دربار میں گئی تھی رسول کی بیٹی یا نہیں گئی تھی؟ یہ بتاؤ فدق مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا؟ اور یہ بتاؤ اس وقت یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ؟ یہ خطبہ فدق کے الفاظ ہیں کہ اے مسلمانوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وَأَبِي محمد، اور میرا باپ محمد ہے، وَإِنِّي لَا أُكَذِّبُ، اور میں جھوٹی نہیں ہوں۔ پھر سے سنیے گا اس جملے کو، یہ زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے کہ اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد ہے، اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں۔ اس عالم میں رسول ذاتی باہر نکلی کہ ایک سب سے بڑے شقی نے تحریر لی اور سیدہ کے سامنے باپ کی تحریر کو پھاڑ دیا۔ عبدالزہرا کعبی ایک بہت بزرگ عالم ہے، 3 جماعت ثانی شہادت ہوئی عبدالزہرا کعبی کی، نام بھی عبدالزہرا، زہرا کا غلام، اور 20 جماعت ثانی بیوی کی ولادت کے دن ہی عبدالزہرا کعبی کی ولادت ہوئی تھی۔ اور قربت ان کی ایسی ہے کہ ایک سید ابراہیم قزوینی ہوتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایام فاطمہ کی مجلس ہو رہی تھی، تو ابراہیم قزوینی کو خطاب کرنا تھا، تو انہوں نے تکلفاً عبدالزہرا کعبی سے کہا کہ نماز پڑھاتے تھے وہ وہاں پر، آپ خطاب کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ تشریف لائیے باہر، وہ ایک حجرے میں تھے، کا صحن میں آ جائیے، ہم انشاءاللہ مجلس شروع ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ سید ابراہیم قزوینی کہتے ہیں کہ مجھے آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں اپنی جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم خطاب کرو۔ تو وہ باہر آئے تو کہتے چونکہ میں کہہ چکا تھا عبدالزہرا کعبی سے کہ آپ خطاب کیجئے، تو میں نے تکلفاً پھر سے کہا کہ آپ خطاب کیجئے۔ تو عبدالزہرا کعبی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کی مادر گرامی نے آپ کو حکم دیا ہے خطاب کرنے کے لیے۔ یہ ہے عبدالزہرا کعبی۔ تو ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس وقت امام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتلائیے گا، اور اللہ جانے خواب میں پوچھا تھا، لیکن بہرحال امام سے پوچھا کہ خاک شفا کے بعد کوئی اور بھی خاک ہے کہ جو خانوادہ اہل بیت میں بہت مقام اور حیثیت اور اہمیت رکھتی ہے؟ کہ عبدالزہرا وہ خاک کے جو میری ماں فاطمہ الزہرا کی چادر سے مس ہو گئی کہ جب فاطمہ مدینہ کی گلیوں میں گر گئی۔ کہ عبدالزہرا اس خاک کا مقام وہی ہے کہ جو حسین کی خاک کا مقام ہے۔ ایک ہے رسول کی بیٹی، میں نے کہا ایک ہے علی کی بیٹی، ایک ہے حسین کی بیٹی۔ آپ گریہ کر چکے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ محمد کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی، یا اللہ کتنی مظلومہ ہے۔ جب بی بی فاطمہ یعنی رسول کی بیٹی جب دربار میں گئی تو بہرحال سر پر چادر تھی، جب علی کی بیٹی دربار میں گئی تو مقتل میں یوں ہے کہ وَهِيَ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِقُمِّهَا، بی بی نے اپنی آستین سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اور حسین کی بیٹی دربار میں گئی تو گلا بندھا ہوا تھا۔ انشاءاللہ مسائب آتے جائیں گے ایام فاطمیہ کی مجالس میں۔ تو عزیزوں بی بی فاطمہ خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ اب دن ہے تو رونا ہے، رات ہے تو رونا ہے۔ دق الباب ہوا گھر میں، تو چونکہ پہلو شکستہ تھا لہذا معمولاً حضرت فضہ جا کے دروازہ کھولتی تھی، حضرت اسماء بنت امیس۔ ایک مرتبہ خود بی بی فاطمہ تشریف لائی اور انہوں نے دروازہ کھولا علی کے لیے، تو مولا علی نے پوچھا کہ یا بنت رسول اللہ، آپ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زحمت کی کہ آپ اٹھی بستر سے؟ دیکھیں کسی کا پہلو شکستہ ہو جائے
ہر سانس لینے میں تکلیف ہے اور ہر سانس کے باہر جانے میں تکلیف ہے. اگر جسم کی کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے، پیروں کی، ہاتھوں کی، تو بہرحال پھر ایک انسان کو آرام آ جاتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس بھی اگر پلاسٹر لگ جاتا ہے، لیکن اگر پسلیاں کسی کی ٹوٹی ہوئی ہوں، یا اللہ. تو جب رسول زادی نے دروازہ کھولا تو مولا علی نے پوچھا کہ اے بی بی، آپ نے خود زحمت فرمائی. تو اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا یا علی، میں اس لیے آئی ہوں آپ کے پاس دروازہ کھولنے کے لیے کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے. تو یا ابوالحسن، میں بتلانے کے لیے آئی ہوں کہ مدینہ میں کوئی آپ کو سلام کرے نہ کرے، رسول کی بیٹی آپ کو سلام کرے. اور فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین. علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ بی بی، اب وہ زمانہ آ گیا کہ سلام تو دور کی بات، علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. انشاءاللہ اگلی مجلس امام بارگاہ میں موقع ہوا تو پوری مجلس ہم پڑھیں گے. موضوع ہوگا مظلومیت امیر المومنین. علی کتنے مظلوم تھے. مظلومیت علی بن ابی طالب کو ابھی کوئی ہم میں سے درک نہیں کر پایا. کتنے مظلوم ہیں علی بن ابی طالب. عزیزوں، یقین جانو مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب ایام فاطمیہ کی مجلس ہوتی ہے کہ انسان زہرا کی شہادت پڑھے یا علی کی غربت پڑھے وہاں پر. یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے. تو محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار میں گئی، علی کی بیٹی گئی، حسین کی بیٹی بھی گئی. بڑی شباہتیں ان میں. ایک شباہت سن لیجئے گا، بات ختم کر رہا ہوں. کہ نہیں معلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے غسل و کفن کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، لیکن سکینہ کے غسل و کفن کی تفصیل ہمیں معلوم ہے کہ جب اس خرابہ شام میں حسین کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا تھا. کتنے مظلوم ہیں امام حسین. ماں بھی مظلومہ ہے، بیٹی بھی مظلومہ ہے. حسین کی ماں کو غسل دیا جا رہا تھا تو علی برداشت نہ کر سکے، اور حسین کی بیٹی کو زندان شام میں غسل دیا جا رہا تھا تو غسالہ فریاد کرتے ہوئے باہر آ گئی. اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے. اس بچی کو کون سی بیماری تھی کہ اس کا خوب بھرا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا. بی بی ام رباب نے فرمایا کہ بیماری تو کوئی نہیں تھی، لیکن میری بیٹی کو اتنے تماچے مارے گئے. عزیزوں، صدائے بلند ہے، عجب گریہ کا ماحول ہے. لہذا مصائب روک دیتا یہاں پر، لیکن اپنے اوپر ایک فرض سمجھتا ہوں کہ ان رزق مصائب و معرفت کو ایک جملے میں اور بڑھا دوں تاکہ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مزید قریب ہو سکے فاطمہ زہرا پر رونے کے ذریعے سے. یہ قربت اللہ ہے عزیزوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت ہے. جب آپ بیوی کے غم میں آنسو جب سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسالہ نے فریاد کی، لیکن جب زہرا کو غسل دیا گیا تو خود علی نے فریاد کی. اسماء بنت امیس کا بیان ہے کہ ہم سے بار بار وہ علی جو کہتے تھے کہ آہستہ گریا کرو، نہ رو، آہستہ گریا کرو. دفعتاً علی نے چیخ مار کر جنازہ زہرا پر گریا شروع کیا. تو اسماء بنت امیس جو غسل و کفن میں شریک ہیں علی بن ابی طالب کے، انہوں نے پوچھا کہ یا مولا، آپ اچانک ضبط نہ کر پائے، فریاد کرنے لگے. دیکھو مصائب میں آپ نے جو جملے سنے ہو وہ سنے ہو. اب میں تاریخ سے آپ کو جملہ سناؤں. علی نے اس وقت بعین ہی کیا کہا. علی نے کہا رأیت السواد علی وجہ فاطمہ. اے اسماء، میں اس لیے رونے لگا کہ میں نے فاطمہ کے چہرے پر سیاہ نشان دیکھا، وَإِحْمِرَارِ عَيْنِهَا، اور سیدہ کی آنکھوں کو زخموں سے سرخ دیکھا، وَأَثَرِ اللَّطْمِ عَلَيْهَا، اور فاطمہ پر تماچے کا اثر دیکھا. لہذا اصبر الصابرین علی بن ابی طالب بھی ضبط نہ کر پائے. علی فریاد کرتے ہوئے روتے رہے، یا زہرا، آپ کی شہادت نے علی کی کمر توڑ دی ہے. یا بلسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله.
اشفع. آخری کہتے ہیں پرسا پیش کرتے ہوئے نجف پہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا